حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنی مادری ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر طواف کرایا، اور طواف کرانے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو نے بچپن میں پیشاب کیا اور جگہ بستر کو گیلا کر دیا اور تیری ماں تجھے خوش جگہ پر لٹا کر خود گیلی جگہ پہ سو گئی، تو نے اس ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ حالانکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے ماں کو جو کندھے پر اٹھا کر طواف کرایا تو میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے وضاحت سے بتا دیا کہ تو اپنی ماں کی، جو ماں نے تجھ سے محبت کی، جو ماں نے بچپن میں تیری خدمت کی، تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب آدمی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو خود سوچو کہ وہ اپنے رب کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو یہی پریشانی ہوئی کہ ہم کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں۔ اس نے کہہ دیا کہ اس سے اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تو ہم کیسے وہ حق ادا کریں۔ چنانچہ وہ لوگ بڑے صاحب ایمان تھے اور بہت اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ وہ لوگ جب پریشان ہوئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ شکایت کی کہ یہ کام، یہ حکم ہم نہیں کر سکتے، یہ حکم ہمارے بس سے باہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی؟ آسانی کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ اب کیا حکم فرمایا؟ اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، پہلے کیا حکم فرمایا تھا؟ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اللہ کا حق ہے، حق کا تقاتی ہی۔ اب فرمایا اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ حکم ہے قرآن کا جس میں انسان کو اپنی پوری طاقت لگانے کا حکم دیا گیا۔ جتنی تم میں طاقت ہے اتنی طاقت لگا دو، اللہ کا تقوی اختیار کرنے میں اتنی طاقت لگا دو۔ نماز ہے، اس کا تو ٹائم ہے، جو تو صرف 5 وقت ہے۔ فجر کا وقت ہے، پھر ظہر کا وقت ہے، بیچ میں کئی گھنٹے کا فاصلہ آ جاتا ہے، پھر عصر کا وقت ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے، پھر ساری رات آرام کی ہے۔ ٹھیک، روزہ ہے، مہینے میں، سال میں 1 مہینہ روزہ رکھے۔ زکوٰۃ ہے، سال بعد دینی ہے، وہ بھی مال کا 2.5%، وہ بھی اس نے جو امیر ہے، جو غریب ہے اس نے نہیں دینی۔ حج ہے، زندگی میں 1 دفعہ کرنا ہے، اس نے جس کے پاس مال ہے۔ لیکن تقویٰ وہ حکم ہے جو ہر وقت کرنا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ کرنا ہے۔ جتنی تجھ میں طاقت ہے اتنا تو اللہ کا تقویٰ اختیار کر۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تقویٰ وہ حکم ہے جس کو اپنی پوری طاقت سے کرنا ہے اور ہر وقت کرنا ہے۔ تو یہ بہت اہم حکم ہے۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ اتنا بڑا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو اور جتنی تم میں طاقت ہے مجھ سے ڈرو۔ اللہ کو اتنا تقویٰ اختیار کرنا اب لازم ہو گیا۔ اللہ نے بڑی تخفیف کر دی، جتنی تم میں طاقت ہے بس اتنا کر لو، باقی جو کمی بیشی ہے وہ میں معاف کر دوں گا۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر آگے سمجھیں گے کہ یہ کرنا کیسے ہے۔ تقویٰ کا معنی ہے، تقویٰ وقا یقی سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے بچنا۔ کیا معنی ہے بھائی؟ بچنا۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے سے بچنا، یہ تقویٰ ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی جو پیارے رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ تقویٰ کیا ہے؟ پورا اترنا، جن چیزوں سے منع کیا ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور یہ ساری زندگی کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے۔ نماز تو مسجد میں پڑھتے ہو، تقویٰ تو گلی میں بھی ہے۔ تقویٰ مسجد میں بھی ہے، تقویٰ بازار میں بھی ہے، تقویٰ گلی میں بھی ہے، تقویٰ گھر میں بھی ہے، تقویٰ کمرے میں بھی ہے، تقویٰ مجمع میں بھی ہے، ہر جگہ تقویٰ ہے۔ یہ وہ حکم ہے جو ہر جگہ جا رہا ہے۔ روزہ تو رمضان میں رکھتے ہو،
روزے کا کیا مقصد ہے؟ آپ سب ماشاءاللہ ہر دفعہ رمضان میں مختلف علماء کے بیان سنتے ہو، روزے کا مقصد بتاؤ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزوں کا کیا مقصد؟ تقویٰ۔ یعنی روزے میں آدمی، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صبح سے لے کے شام تک چلتی ہے، اس میں سیکھنا کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ روزہ رکھ کے آدمی سوتا بھی ہے، روزہ رکھ کے آدمی بازار بھی جاتا ہے، روزہ رکھ کے آدمی دکان پہ بھی جاتا ہے، روزہ رکھ کے آدمی چیزیں بھی خریدتا ہے، روزہ رکھ کے آدمی چیزیں بیچتا بھی ہے، روزہ رکھ کے آدمی ملازمت بھی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کئی گھنٹوں کے لیے تقویٰ کی مشق کرواتے ہیں۔ کیا کرواتے ہیں بھائی؟ تقویٰ کی مشق کراتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور الحمدللہ رمضان میں بڑا ماحول ہوتا ہے تقویٰ کا، اور ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہے وہ نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک مہینہ مشق کرائی جاتی، پھر دوبارہ چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو تم نے پریکٹس کر لی، اب تقویٰ کرو ساری زندگی۔ تو تقویٰ میرے بھائیوں، نماز کا وقت، روزے کا مہینہ، زکوٰۃ کا وقت، تقویٰ کا کوئی وقت نہیں، تقویٰ ہر وقت، تقویٰ ہر وقت، ہر گھڑی تقویٰ، ہر گھڑی اللہ سے ڈرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو، جو بہت بڑے قرآن کے قاری تھے، ان سے پوچھا ابی یہ تقویٰ مجھے بتاؤ، یہ ہے کیا؟ تقویٰ کیا ہے ذرا آپ بھی سمجھو۔ اتنے بڑے صحابی جو ہیں دوسرے صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ تقویٰ بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، کبھی آپ ایسے رستے پہ چلے ہو کہ رستہ تنگ ہو اور دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں؟ کہاں؟ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا یہ اپنی قمیض جو ہے نا اس کا دامن ایسے سمیٹ لیتا ہوں تاکہ اس میں کوئی کانٹا نہ لگ جائے، یہ پھٹ نہ جائے۔ کہا یہی تقویٰ ہے، یہ جو زندگی کا سفر ہے نا، یہ جو میں اور آپ صبح و شام کر رہے ہیں، اس میں ادھر بھی گناہوں کی جھاڑیاں، ادھر بھی گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، ادھر جھوٹ ہے، ادھر خیانت ہے، ادھر بے حیائی ہے، بد نظری ہے، غیبت ہے، کم تولنا ہے، شراب ہے، زنا ہے، نامحرم عورت سے تعلق ہے، یہ ادھر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں گناہوں کی۔ ایسے دامن بچا کر گناہوں سے بچ بچ کے جانا ہے، یہ زندگی کی سڑک ہے، اس کے آخر پہ موت ہے، یہی تو تقویٰ ہے۔ آپ بتاؤ اس تقویٰ کا کوئی وقت ہوا؟ یہ تو ہر وقت ہے، یہ تو اپنے بستر میں بھی ہے۔ ہاں لوگ رضائیوں میں منہ چھپا کر، مجھے کوئی شرم نہیں ہے بات کرنے میں، ممبر پہ بیٹھ کے بات کروں، آج کل کے نوجوان کیا بوڑھے بھی، لوگ رضائیوں میں منہ چھپا کر اندر بے حیائیاں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، نامحرموں کو دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے، یہ گناہ ہے۔ رب وہ ہے جو ہر گھڑی ہمیں دیکھ رہا ہے، تم چاہے 70 پردوں میں چھپ جاؤ، رب وہ ہے جو مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، تجھے پتہ نہیں رب دیکھ رہا ہے؟ جب رب ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر گھڑی تقویٰ ہے، ہر جگہ تقویٰ ہے۔ 70 پردوں میں چھپ کر بھی گناہ کرو گے وہ دیکھ لے گا، وہ جانتا ہے، اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ساری زمانے رب کو ناراض کرو گے، اس کی نافرمانی کرو گے، خدا کی قسم کل قیامت والے دن جب لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ملے گا وہ روئیں گے، چیخیں گے، کہیں گے مالی حاصل کتاب، یہ کیسی کتاب اللہ نے دے دی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، ہر چھوٹی بڑی چیز سامنے آ گئی ہے۔ ہم نے تو بڑے چھپ چھپ کے گناہ کیے تھے، ہم نے تو اللہ کی نافرمانی کے لیے بڑے پردے گرائے تھے، میں نے نامحرم سے باتیں کرنے کے لیے بڑا انتظام کیا تھا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہاں لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے، اس نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تقویٰ والی زندگی یہ لگتی مشکل ہے، ہر وقت گناہوں سے بچنا، یہ وہ معاشرہ ہے خدا کی قسم جس میں چاروں طرف گناہ ہیں،
جب سے بڑے بڑے موبائل آئے ہیں، سکرینیں آئی ہیں، لوگ چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، غیبت ہے، غلط تولتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ میرا رب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ گناہوں کا زمانہ ہے، اس میں تقوی کیا ہے ذرا سمجھ لو، پھر میں اس کا انعام بتاؤں گا آپ کو، اس کا انعام پتا چلے گا، آپ کا بھی دل چاہے گا کہ میں تقوی والی زندگی گزاروں۔ اتنے بڑے انعام میرے رب نے تقوی پہ رکھے ہیں کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ پہلے سمجھ لو یہ مشکل وقت ہے، خدا کی قسم حدیث میں جس وقت کو فتنوں کا وقت آ گیا نا، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے، حرام سے بچنا بڑا مشکل ہے، تقوی والی زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ ایک وقت تھا صحابہ کا اور تابعین کا، ہر طرف نیکی اور تقوی اور نیکی کا ماحول، فرشتوں جیسا ماحول، ہر گھر میں راتوں کو قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور فرشتے اترتے تھے۔ وہ وقت تھا تقوی کا اور نیکی کا ماحول تھا۔ اب ہر گھر میں گانے بج رہے ہیں، میوزک اٹھ رہے ہیں، ادھر جناب فارم ہاؤس ہے، ادھر گانے بجتے ہیں، ادھر عورتیں ناچ رہی ہیں، شور ہو رہا ہے، موبائلوں میں گناہ ہے، بازار جاؤ وہاں جھوٹ ہے، ہر بندے کو حرام کمانے کے موقع ہیں۔ غریب آدمی کو بھی، میرے ایک دوست ہیں، اس نے مجھے یہ بات بیان کی، میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں۔ کہتا ہے میں ایک جگہ ایک پلازے میں گیا، میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا ایک بندہ جو ہے وہ مجھے دیکھ کر ایسے کھڑا ہو گیا، اس نے ایسے جوتی جو ہے وہ رکھ لی، بوٹ اپنا، کہتا ہے نیچے 100 روپیہ تھا، اس کو نا اس نے اٹھانا تھا، اوپر سے میں پہنچ گیا، کسی کا گرا تھا، کہتا ہے اس نے ایسے بوٹ رکھ لیا، سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا، مجھے کہتا ہے مولوی ویکھنا کی بیان چل جا نکل تو، کہتا ہے میں تو دیکھ رہا تھا کہ یہ تو اس نے 100 روپیہ اٹھانا ہے، اب وہ کسی کا گرا تھا، یہ مجھے دیکھ کر شرما گیا، کہتا ہے میں اٹھ گیا، اس نے چپ کر کے پاؤں اٹھا، 100 روپے نکالو۔ تو دیکھو چوری خیانت یہ عام ہے، یہ وقت ہی بڑا مشکل ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ جو فتنے کا زمانہ ہوتا ہے نا جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں گناہ کرنے آسان ہے، اللہ کی نافرمانی آسان ہے، تقوی مشکل ہے، تقوی مشکل ہے، کوئی ماحول نہیں ہے۔ ہر بندہ آپ کو کہتا ہے ہاں یہ بھی گناہ کر لے، یہ بھی کر لے، ہر بندہ آپ کو کوئی طریقہ سکھاتا ہے۔ حلال پہ قائم رہنا، حرام سے بچنا، نظروں کی حفاظت کرنا، کانوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ شریعت پر، سنت پر، نیکی کے راستے پہ چلنا ایسے ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا، اتنا مشکل ہو گیا، اور مشکل ہو رہا ہے، اور مشکل ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں میرے رب کا وعدہ ہے جو تقوی اختیار کرے گا، وقت کم میں 2-4 منٹ باقی میں اپنا بیان سمیٹتا ہوں، ذرا آپ دل کے کانوں سے سنو۔ جو تقوی والی زندگی آج اس فتنے کے زمانے میں اختیار کریں گے، رب کو ناراض نہیں کریں گے، چھپ چھپ کے گناہ نہیں کریں گے، جلوت میں خلوت میں اللہ سے ڈریں گے، حرام سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ کیا انعامات کا وعدہ کر رہے ہیں ذرا غور سے سنو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے اس کے نکلنے کا راستہ نکال لیں گے۔ مخرج کہتے ہیں میں جاتے ہیں وہاں پہ لفٹیں لگی ہوتی ہیں، لیکن فائر ہو جائے، آگ لگنے کی صورت میں لکھا ہوتا ہے ایگزٹ، سیڑھیوں کے اوپر ایسے ایک بندہ دوڑا ہوتا ہے، ایگزٹ لکھا ہوتا ہے۔ مخرج جو اللہ سے ڈرے گا فتنے کے زمانے، گناہوں کے زمانے جس میں ہم جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے اس کے نکلنے کا راستہ خود بنائیں گے۔ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ ٹینشن میں ہے، کیا کریں؟ تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، چھپ چھپ کے یا لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرو، دیکھو ہر مشکل سے تم نکلو گے۔ اگلا وعدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورۃ طلاق کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں 28ویں سپارے میں، اللہ اس کو وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا بھی کوئی وعدہ ہوگا؟ میرا رب جنت میں تو روزی دے گا ہی دے گا، اس دنیا میں
मुत्तकी इंसान को रोजी के दरवाजे खोल देगा। रोजी का इख्तियार मेरे रब के पास है। इसका ताल्लुक लोग समझते हैं बड़ी दुकान बना लो, बड़ा शोरूम बना लो, बड़ी मार्केटिंग कर लो, फेसबुक पे इश्तिहार दे दो, ये कर दो, डिजिटल मार्केटिंग कर दो, तुम्हारी रोजी खुलेगी। रब कह रहा है गुनाहों को छोड़ दे, मेरी बंदगी कर, मुझे नाराज न कर, मैं तुझे वहां से रोजी रोटी दूंगा जहां से तेरा गुमान भी नहीं है। ये मेरे रब का वादा है, पूरी कायनात के बादशाह का वादा है। अगली आयत में फरमाते हैं वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो रब से डरेगा अल्लाह उसके काम आसान कर देगा। युसर कहते हैं आसानी को, समझ रहे हो? आज हर बंदा परेशान है, काम अटक जाते हैं, महकमे में काम अटक गया, फलां काम अटक गया। 1 मिनट का काम होता है, अगले 10 फेरे लगवाते हैं। हाँ, इधर अड़ गई फाइल, उधर फंस गया फाइल, ये हो गया, फलां अफसर अड़ गया। ऊपर से रुकावट होती है हमारे गुनाहों की वजह से। लोग आके कहते हैं मुझे और जी बच्ची का रिश्ता होना था वो अड़ गया, पता नहीं किसने कुछ करा दिया। हम खुद गुनाह करते हैं, काम हमारे अल्लाह को नाराज करने की वजह से अड़ते हैं। ऊपर से हम कहते हैं फलां आमिल के पास चले जा, तेरी चाची ने कुछ कर दिया, तेरी मम्मी ने जादू कर दिया, उस आमिल के पास जा, उधर से तवीज ले चल। ये तवीजों के पीछे भागता फिरता है। औरतें हैं, उनको काम ही है वो तवीज ढूंढती फिरती हैं। भाइयों, अल्लाह मेरा मालिक फरमा रहा है अल्लाह से डरो, गुनाहों की जिंदगी छोड़ दो, तेरा हर काम अल्लाह आसान करेगा। ये रब का वादा है, ये आमिल शामिल कुछ नहीं है। आप किसी भी आमिल को फोन करो, वो कहेगा तेरा नाम क्या, तेरी माँ का नाम क्या है, फिर कहेगा तुझ पे बहुत सख्त जादू हुआ है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, चलो जी अगले 5 साल के लिए आप बुक हो जाओगे, चलो जाओ वजीफे लो, तवीज करो, ये करो। वो कहेगा ये इतने बकरा ज़िबा करना है, मुर्गी ज़िबा करनी है, इतने पैसे लिया, इतने पैसे लिया। जितनी अमीर मोटी पार्टी होगी उतने बड़े बड़े टीके लगाएगा वो। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। आगे फरमाते हैं वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युज़िम लहू अजरा। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके गुनाह माफ करके उसको बहुत बड़ा बड़ा अजर देगा। जैसे कोई बच्चा लाडला होता है ना बाप का, वो छोटा काम भी करे बाप खुश होकर उसको बहुत कुछ देता है। ये हाल है मुत्तकी रब का लाडला होता है। हाँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। ये चौथा वादा है मेरे रब का। अगर ये बस्ती देशों वाले, इस सोसाइटी का क्या नाम है, अबू तुराब सोसाइटी वाले, अगर सब मिलके तकवा करें, रब की नाफरमानी को छोड़ें, गुनाहों को छोड़ें, अल्लाह ताला जमीन और आसमान की बरकतों के दरवाजे यहां पर खोल देगा, बरकतों के दरवाजे खोल देगा। आज हमारे पास बरकत नहीं है, कसरत बहुत है। कसरत पता क्या होती है, एक बंदे के पास 1000 के 100 नोट हैं, 1 लाख रुपया उसके पास, बरकत नहीं है, नाफरमानी वाली जिंदगी है। 70,000 वैसे ही जाया हो गया, इधर लग गया उधर लग गया, गाड़ी लग गई, मुकदमा हो गया, लाख रुपया वैसे ही जाया हो गया, 80,000 वैसे ही जाया हो गया, फायदा मंद तो 20,000 ही निकला। और जो मुत्तकी है उसके पास है ही 20,000, उस 20,000 से उसको सारा नफा हो गया। इसको बरकत कहते हैं। ये बरकत रब की फर्मा बरदारी से आसमान से नाजिल होती है। इसका ताल्लुक सारी सोसाइटी के लोगों के साथ है। वो मिल के तकवा करेंगे, अल्लाह की नाफरमानी से बचेंगे, अल्लाह ताला बरकतें खोल देंगे। हम तो भुगत रहे हैं इस मुल्क में, क्या हो रहा है, हम समझते हैं फलां सियासतदान फलां पार्टी का कसूर है। और 70 साल से पार्टियां बदल रही हैं, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हम खुद नाफरमान हैं। हम कहते हैं अच्छा आगे होगा, फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं होना, पेट्रोल तो और ऊपर जाएगा, वो कैसे नीचे आएगा। हम तो इंतहाई नाफरमानी पर तुले हुए हैं। मेरे भाइयों, ये बरकतें आती हैं, जमीन बरकत उगलती है, आसमान से बरकत उतरती है, चीजों में बरकत आती है, रिज़्क़ में बरकत आती है, सब्जियों में बरकत आती है, फलों में बरकत आती है। इसका एक ही तरीका तकवा, हर वक्त तकवा। तो मेरे भाइयों, बात को खत्म करते हैं। आप सारे मेरे भाइयों, मैं भी और आप भी,
آج اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم نے زندگی رب کو راضی کر کے گزارنی ہے، گناہوں سے، حرام سے، ظلم سے بچنا ہے۔ لوگوں پہ ظلم کریں، لوگوں پہ ظلم کریں، پیچھے دکان پہ بڑی تختی لگا دی، الف لام میم ہا میم عین سین کاف، کہتے ہیں بڑی برکت اترے گی، آگے تو جھوٹ بولتا ہے، غلط مال بیچتا ہے، لوگوں کے مال پہ، زمینوں پہ تو نے قبضہ کر لیا ہے، تجھے برکت ملے گی؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ہاں ایسی سخت سخت باتیں شاید ہی کسی مولوی نے سنائی ہو، ہم تو نرم نرم باتیں کرتے، نہیں میرے بھائیوں، برکت تب اترے گی جب میں لوگوں کو حق دوں گا، جب میں لوگوں کا مال ان کو دوں گا، جب میں وراثت میں بہنوں کو حصہ دوں گا، تب برکت اترے گی۔ میں نے تو سارے حصے مار لیے، میں تو زمینوں پہ قبضہ کر بیٹھا، پھر میں کہتا ہوں بڑی برکت آ جائے، ایسے نہیں آتی برکت۔ نہیں بھائی چھوڑ، اشرف صاحب چھوڑ دے، چھوڑ دے، بیٹھ جائے ادھر توجہ، سمجھ گئے بھائی؟ سمجھ رہے ہو؟ تو برکت کیسے آئے گی؟ رب کو راضی کرنے سے آئے گی۔ تو ہم سارے جو ہے نا آج ارادہ کر لیں، ہم سارے کیا کر لیں؟ آج ارادہ کر لیں۔ بھائی شجاع الدین صاحب ادھر آ جاؤ نا یار، سب کو توجہ کراتا ہے۔ ہم سارے ارادہ کر لیں کہ میں نے نافرمانی نہیں کرنی، میں نے حرام نہیں کرنا، میں نے ظلم نہیں کرنا، جن جن پہ میں نے ظلم کیا ہے میں نے ان کا حق دینا ہے۔ دیکھو خدا کی قسم پھر کیسے تمہاری زندگی آسان ہوتی ہے، برکتیں آتی ہیں، کام بنتے ہیں تمہارے، واہ واہ کرو گے۔ یہ فارمولہ ہے تقویٰ کا، فارمولہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے۔ رب نے وعدے کیے ہیں، جب تک ہم اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے، گناہ نہیں چھوڑیں گے، حرام نہیں چھوڑیں گے، ہم سکھی نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ دے دے، سمجھ دے دے ہمیں اس بات کی، ہاں، اور اللہ ہمیں ظلم سے اور حرام سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے۔ میں آخر میں بیان ختم کرتے ہوئے توبہ کے کلمات بھی پڑھا دیتا ہوں آپ سب کو، آپ سب جو ہے توبہ کر لیں، پیچھے جتنے آپ نے گناہ کیے ہیں سب سے توبہ کر لیں۔ یہ کلمات میں پڑھاتا ہوں، چند منٹ 2 منٹ میں آپ سارے سچے دل سے نیت کر لو میں توبہ کرنے لگا ہوں، آئندہ نہیں نافرمانی کروں گا، آئندہ نہیں حرام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت بجمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ، میں اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ نیکی تقوی والی زندگی گزارنے کا عہد کرتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ۔